ہمارے محلے میں ایک گھر شادی تھی۔ میں ان کے گھر دلہن تیار کرنے گئی کیونکہ میں پارلر کا کام کرتی تھی۔ ان کے گھر میں زیادہ تر مرد ہی نظر آ رہے تھے۔ میں تھوڑا خوف محسوس کر رہی تھی۔ میں جب جھک کر دلہن تیار کرتی تو ایک لڑکا بار بار میرے پیچھے سے گزرتا اور بہانے سے ہاتھ لگا کر بھاگ جاتا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی کیونکہ میں انجان جگہ آئی تھی۔ دلہن جب تیار ہو گئی تو وہی دو لڑکے اپنے ساتھ لے آئے اور میرے سامنے ہی تینوں نے اپنے سارے کپڑے، مجھے پارلر کا کام کرتے ہوئے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں۔ ان 2 سالوں میں میں نے بہت سی دلہنوں کو تیار کیا ہے، مگر میں نے اب جس دلہن کو تیار کیا تھا اس کے بارے میں سوچ کر میری روح کانپ جاتی۔ شادی دلہن کی ہوئی مگر سہاگرات میری منائی گئی، وہ بھی ایک ساتھ بہت سے لڑکوں سے۔ میں اپنی دوست کے کہنے پر اس کے محلے کے ایک گھر میں لڑکی تیار کرنے چلی گئی۔ وہ گھر لڑکوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کمرے میں جاؤں، کہاں دلہن ہوگی۔ لان میں سب بڑی بڑی مونچھوں والے آدمی کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہی مجھے اغوا ہونے والی فیلنگ آنے لگی۔ میں نظریں جھکا کر ان کے پاس سے گزر کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک لڑکا بے چینی سے ٹہل کر کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ بات سنے سر، میں دلہن تیار کرنے آئی ہوں۔ آپ بتا سکتی ہیں دلہن کا کمرہ کہاں پر ہے؟ مجھے اسے تیار کرنا ہے، میں نے اس لڑکے سے پوچھا۔ میری آواز سن کر اس نے موبائل اپنے کان سے ہٹا دیا اور مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ آئے میں آپ کو دلہن والے کمرے میں لے جاتا ہوں، اس لڑکے نے کہا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا جو پھولوں سے سجا ہوا تھا، مگر دلہن کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں وہی دروازے پر رک گئی۔ اس لڑکے نے مجھے بازو سے کھینچ کر اندر کیا اور بیڈ پر گرا دیا۔ دلہن کو چھوڑو، دلہے کو تیار کر دو، وہ میرے اوپر جھک کر بولا۔ اسے اپنے اوپر دیکھ کر میری سانسیں تھمنے لگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ غلط کرتا کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکا تیزی سے کمرے میں داخل ہو کر بولا، اپنی سہاگرات بعد میں منا لینا، پہلے دلہے کے لیے لڑکی کا بندوبست کرو۔ اس کی یہ بات مجھے عجیب لگی کہ دلہن کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کا بندوبست کیوں کرنا ہے۔ وہ دونوں لڑکے وہاں سے چلے گئے۔ اس سے پہلے میرے ساتھ کچھ اور غلط ہو، مجھے یہاں سے چلنا ہوگا۔ میں نے خود سے ہم کلامی کی اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ سامنے سے آتی لڑکی نے مجھے پہچان لیا اور بولی، تم یہاں ہو، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں، چلو میرے ساتھ اور دلہن کو تیار کرو۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے آئی۔ لڑکی دلہن کا لباس پہن کر ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد لڑکے کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ دلہن کے کمرے میں لڑکوں کا کیا کام ہے؟ سب کمرے سے باہر جائیں تاکہ میں اکیلے میں دلہن کو تیار کر سکوں۔ ان لڑکوں کی موجودگی مجھے اچھی نہیں لگی۔ میں نے انہیں کمرے سے نکلنے کو کہا۔ تم سیدھی طرح دلہن تیار کرو، یہاں کون کھڑا ہے کون نہیں اس بات پر دھیان مت دو، ایک لڑکے نے اکھڑے انداز میں کہا۔ میں دلہن تیار کرنے لگی۔ میں جھکی ہوئی تھی جب وہی لڑکا کمرے میں آیا اور مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے اس پر دھیان نہیں دیا اور دلہن کا میک اپ کرنے لگی۔ وہ بہت کالی تھی۔ دلہن کو دودھ کی طرح سفید کر دینا، ہمارے بھائی کو سفید لڑکی پسند ہے، وہ لڑکا میرے پاس آ کر بولا۔ میں جھکی ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس سے گزرتے ہوئے میرے پیچھے ہاتھ مار گیا۔ اس کی یہ حرکت مجھے بہت بری لگی۔ میں اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ ہنس پڑا۔ دلہن کو کریم لگا لگا کر میں تھک چکی تھی، مگر وہ سفید ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ لڑکا بار بار دروازے سے باہر جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی اس نے جلدی سے دلہن کے سر پر دوپٹہ ڈال دیا۔ میرے سر پر بھی دوپٹہ ڈالنے لگا مگر میں نے منع کر دیا۔ اتنے میں ایک درمیانی عمر کا لڑکا کمرے میں آیا۔ اس نے شیروانی پہن رکھی تھی۔ اس نے ایک نظر دلہن پر ڈالی اور دوسری نظر میرے چہرے پر۔ لڑکی کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹاؤ، مجھے اس کا چہرہ دیکھنا ہے، دلہے نے روب سے کہا۔ میں گھونگھٹ اٹھانے ہی والی تھی کہ اس لڑکی نے میرا ہاتھ روک لیا اور کہنے لگا، باس دلہن ابھی تیار نہیں ہوئی، رات کے وقت ہی اٹھانا اور سب کچھ دیکھنا۔ اچھا دلہن پیاری ہے یا دلہن کو تیار کرنے والی لڑکی زیادہ پیاری ہے؟ دلہا مجھے گندی نگاہوں سے دیکھ کر بولا۔ میں سہم گئی۔
مگر اس لڑکے کے جھوٹ نے مجھے وقتی بچا لیا۔ آپ کی دلہن چاند کا ٹکڑا ہے باس، یہ تیار کرنے والی تو اس کے سامنے کنیز لگتی ہے۔ اس سے اتنی پختگی سے جھوٹ کہا کہ مجھے اپنا آپ دلہن کے سامنے چھوٹا لگنے لگا۔ پھر ٹھیک ہے، تیار کرنے کے بعد اسے میرے کمرے میں بھیج دینا، اور ہاں، اس لڑکی کو گھر تب تک مت جانے دینا جب تک میں دلہن کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا۔ چہرہ جتنا خوبصورت ہوگا اس لڑکی کو بھی اتنا ہی بڑا اور شاندار انعام ملے گا۔ وہ آدمی میرے چہرے کو چھو کر بولا۔ میں خوف کھا کر پیچھے ہو گئی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ دکھا کر کمرے سے واپس نکل گیا۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں اس کالی لڑکی کو دودھ جیسا سفید کیسے بناؤں؟ وہ دلہن بت کی طرح بیٹھی تھی جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ دیکھو لڑکے، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے دلہن کو خوبصورت بنا دیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے میرے پیسے دے دیں تاکہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، رات بہت ہو گئی ہے۔ میں تیز ہاتھوں سے اپنا سامان سمیٹتے ہوئے بولی، باس کا حکم ہے، تم ان کی اجازت کے بنا کہیں نہیں جا سکتی۔ اسی کمرے میں رک کر دعا کرو کہ باس کو دلہن پسند آ جائے اور وہ اس کے ساتھ سہاگرات منا کر مطمئن ہو جائے، ورنہ تمہارے ساتھ سہاگرات منانے میں انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ اس لڑکے نے مجھے حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ سچ سن کر میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ نہیں، تم لوگ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں خوفزدہ انداز میں بولی۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، جو کرے گا باس کرے گا۔ اس لڑکے نے دلہن کو ہاتھ سے پکڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی لڑکے اس سے پہلے نکل گئے تھے۔ وہ لڑکا کمرے سے باہر نکلا اور جاتے ہوئے ایک چھوٹی بوتل کمرے میں پھینک گیا۔ میں نے اس بوتل کو اٹھا لیا۔ وہ کوئی سپرے کی بوتل تھی۔ میں نے اس بوتل پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا اور اپنے بیگ میں رکھ دی۔ دروازہ بھی کھلا تھا مگر باہر لڑکے کھڑے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں وہاں سے زندہ سلامت نکلنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا دو اور لڑکوں کے ساتھ کمرے میں آیا اور مجھے کہنے لگا، تمہاری قسمت خراب تھی جو تم یہاں چلی آئی۔ اب چلو، باس تمہیں بلا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کسی آدمی کے پاس نہیں جاؤں گی۔ مجھے یہاں دلہن کا میک اپ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، جو میں نے کر دیا۔ میں نے دوبارہ اسے اپنے یہاں آنے کی وجہ بتائی تو وہ ہنس پڑا اور بولا، تم بہت بے وقوف ہو، یہ کسی کا گھر نہیں بلکہ اڈا ہے۔ باس ہر دن نئی لڑکی کو دلہن بنا کر اس کے ساتھ سہاگرات مناتا ہے۔ آج جو لڑکی اس کا شکار تھی وہ ایک پارلر والی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی اور ہم نے جلدی سے اس کالی لڑکی کا بندوبست کر دیا۔ تم میک اپ کرنے میں ماہر ہو، اس لیے تمہیں یہاں بلایا گیا تھا کہ تم اسے اتنا خوبصورت بنا دو گی کہ باس کو اس کا کالا چہرہ سہاگرات کے پہلے نظر نہ آئے گا، مگر تم ناکام رہی۔ باس نے اب تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ خوشی سے جاؤ تب بھی کام ہوگا اور انکار کرو گی تب بھی وہی کام ہوگا، لیکن اگر سپرے کا استعمال کرو گی تو فائدے میں رہو گی۔ اس نے مجھے باتوں ہی باتوں میں اس سپرے کے حوالے سے بتا دیا تھا۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی مگر سپرے کا استعمال کرنا کس چیز کے لیے تھا یوں ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ لڑکے مجھے زبردستی اس آدمی کے کمرے میں لے آئے۔ وہ لڑکا پورے نشے میں تھا اور وہ لڑکی بنا لباس کے ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ آدمی مجھ پر بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑا۔ میں اس جیسی طاقتور نہیں تھی مگر سمجھدار تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ سے سپرے نکالا اور اس آدمی کے چہرے پر چھڑک دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ میں اس لڑکی کو لے کر کمرے سے باہر نکلی۔ گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم جلدی سے گھر سے بھاگ کر باہر آئے۔ گھر کے باہر رشتہ کھڑا تھا۔ اس نے مجھے میرے گھر چھوڑا۔ میں نے اس سے پیسے پوچھے۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ وہی لڑکا تھا۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرائی اور شکریہ ادا کر کے گھر